السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الرحمن اسد۔ یونیورسٹی ٹی وی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنوبی کوریا میں جابز کے حوالے سے 2024 کے سال کے لیے۔ سب سے پہلے ہم اس کے تعارف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حکومت جنوبی کوریا اور پاکستان حکومت کی جانب سے ایک آپس میں ان کا ایگریمنٹ طے ہوا ہے، جسے EPS ورکرز کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ ہر سال اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن پاکستان، جو کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہ اس کے تمام انتظامی معاملات، ٹیسٹ کے معاملات، رجسٹریشن کے معاملات اور رزلٹ کے معاملات کو وہ کنٹرول کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے۔ جنوبی کوریا امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم کے حوالے سے 3 چیزیں وہ مد نظر رکھیں۔ سب سے پہلے وہ اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد قراردازی ہوتی ہے۔ قراردازی میں جن امیدواران کا نام آتا ہے تو ان کو وہ کورین زبان کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے۔ کورین زبان کا ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد پھر ان کا وہ سکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اور سکل ٹیسٹ ہونے کے بعد ان کا وہ میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اور میڈیکل ٹیسٹ کے بعد ان کے متعلقہ شعبے میں وہ سکل ٹیسٹ یا کام کا تجربہ کے حوالے سے وہ ساری معاملات وہ چیک کیے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جنوبی کوریا میں ملازمت کے حوالے سے 3 ادارے آپس میں کمبینیشن میں کام کر رہے ہیں۔ 2 ادارے جو کہ کوریا میں ہیں اور ایک ادارہ جو کہ پاکستان میں ہے۔ پہلا ادارہ منسٹری آف امپلائمنٹ اینڈ لیبر آف دی ریپبلک آف کوریا، اور دوسرا جس کی نگرانی جو ادارہ کوریا کی طرف سے وہ سلیکٹ کیا گیا اور پاکستان میں یہ نگرانی پر مامور ہے پاکستان OEC کے ساتھ، اس کا نام ہے ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ سروسز آف کوریا، جو کہ پاکستان میں اس کے سلیکشن کے تمام سسٹم کو وہ نگرانی کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اور پاکستان میں اس کا جو نمائندہ ادارہ ہے جو کہ ٹیسٹ منعقد کرواتے ہیں وہ ہے اوورسیز امپلائمنٹ OEC پاکستان، حکومت پاکستان۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ٹیسٹ اور سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ کی۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس کے وہ 2 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ان کا وہ EPS ٹاپک یعنی لینگویج کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ساتھ میں وہ رنگوں کے فرق کا یعنی کلر بلائنڈنس میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسرے مرحلے میں جو امیدواران سلیکٹ ہو کے آگے چلے جاتے ہیں ان کا وہ مہارت کا ٹیسٹ یعنی سکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اور پھر اس ٹیسٹ کے بعد تمام امیدواران کا وہ ڈاکومنٹس چیک کیے جاتے ہیں، شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، پاسپورٹ چیک کیے جاتے ہیں، ان کی ایجز چیک کی جاتی ہیں، ان کے کام کا تجربہ چیک کیا جاتا ہے، ان کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے، ان کی تعلیمی قابلیت چیک کی جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ چیک کرنے کے بعد وہ حتمی رزلٹ، فائنل رزلٹ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب جب ہم مزید اس تفصیل میں جاتے ہیں تو پری رجسٹریشن کا شیڈول اور قراردازی کے شیڈول اور اس تمام پروسیس کی رجسٹریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ زیادہ پیچیدگی میں آپ نے نہیں جانا، صرف اوپنلی مائنڈ کے ساتھ آپ نے صرف 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہے پری رجسٹریشن۔ پری رجسٹریشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 2 فروری سے لے کر 11 فروری 2024 تک آپ نے وہ آن لائن 1000 روپیہ قراردازی کے لیے فیس میں جمع کروانا ہے۔ یہ ہے پری رجسٹریشن، ٹھیک ہے، اور ڈیٹس بتا دی۔ یہ فیس جمع کرانے بینک کا یہ 2 طریقہ کار کے تحت ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ OEC کی ویب سائٹ سے یا اس ویڈیو کے لنک میں، ویڈیو کے ڈسکرپشن کے لنک میں ہم نے وہ اس کا وہ فارم قراردازی میں شامل ہونے کے لیے وہ فیس کا فارم وہ دیا ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے فل اپ کر کے وہ بینک میں جمع کروا سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی آن لائن بینکنگ ایپ سے بھی اس کی فیس جمع کروا کر اس کا اسکرین شاٹ وہ اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 فروری تا 11 فروری تک وہ قراردازی میں شامل ہونے کے لیے 1000 روپے فیس کے ساتھ وہ آن لائن اپلیکیشن دینی ہے، اور جو قراردازی ہوگی وہ ہے 22 فروری کو قراردازی ہو جائے گی۔
جن سٹوڈنٹس کا نام، جن امیدواران کا نام جو ہے وہ قراندازی میں آ جائے گا، وہ 14 سے 29 فروری تک اپنی رجسٹریشن کروائیں گے۔ اچھا، اب رجسٹریشن کے لیے او ای سی نے صرف 2 سینٹر سلیکٹ کیے ہیں، کراچی اور اسلام آباد، ٹھیک ہے۔ اور قراندازی میں سلیکٹ ہونے والے طالب علم جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس، مزید ڈاکومنٹس اور جو ہے وہ اگلی فیس جو ہے وہ 14 فروری تا 29 فروری تک جمع کروا سکتے ہیں۔ کورین زبان اور سکیل ٹیسٹ جو ہے وہ صرف کراچی اور اسلام آباد کے شہروں میں ہی ہوں گے۔ اب ہم مزید بات کرتے ہیں کہ قراندازی میں سلیکٹ ہونے والے امیدواران کورین زبان کا ٹیسٹ اور سکیل ٹیسٹ، یہ 2 ٹیسٹ دیں گے 2 مرحلوں میں، ٹھیک ہے۔ کراچی میں بھی 2 مرحلے ہوں گے، اسلام آباد میں بھی 2 مرحلے ہوں گے، جسے ہم عام زبان میں پہلا راؤنڈ یا دوسرا راؤنڈ بھی بول سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پہلا راؤنڈ، جس میں سلیکٹ ہونے والے طالب علموں نے، قراندازی میں کامیاب ہونے والے طالب علموں نے، امیدواران نے اپنے جو ہے وہ ڈاکومنٹس جمع کروانے ہیں، اور ان کی کورین زبان کا ٹیسٹ جو ہے وہ کب ہوگا۔ پہلے راؤنڈ کا جو ٹیسٹ ہے کورین زبان کا 20 مارچ سے 7 جون تک ہوگا، اور دوسرے راؤنڈ کا جو ہے وہ کورین زبان کا ٹیسٹ جو ہے وہ 11 جون تا 5 جولائی تک اور 23 جولائی تا 10 اکتوبر تک ہوگا۔ اب مزید واضح کرتا چلوں کہ پہلے راؤنڈ کے رزلٹ کا اعلان، کورین لینگویج کے رزلٹ کا اعلان 17 جون کو، اور دوسرے راؤنڈ کا کورین زبان کے رزلٹ کا اعلان 31 اکتوبر تک ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں، قراندازی بھی ہو گئی، قراندازی میں سکسیسفل امیدواران انہوں نے اپنے رجسٹریشن کے لیے کاغذات بھی جمع کروا دیے، پھر ان کے کورین زبان کے رزلٹ کا اعلان بھی آ گیا۔ اب ہم اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں، جس میں ہے پیشہ ورانہ صلاحیت کی جانچ پڑتال ہوگی، ڈاکومنٹس کی چیکنگ ہوگی اور سکل ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی 2 راؤنڈ ہیں۔ پہلا راؤنڈ جو اپنے کاغذات کی جو ہے وہ چیکنگ کروائے گا، 24 جون تا 26 جون تک ان کے جو ہے وہ ڈاکومنٹس کی چیکنگ ہوگی، اور دوسرے راؤنڈ کی جو چیکنگ ہے 28 تا 30 اکتوبر تک ہوگی، اور ان کے رزلٹ کا اعلان 6 نومبر تک ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سکیل ٹیسٹ کے لیے، ریپیٹ کر رہا ہوں، صرف 2 سینٹر ہیں پورے پاکستان میں، کراچی اور اسلام آباد۔ پہلے راؤنڈ کا جو ہے وہ کراچی کے سکل ٹیسٹ 8 جولائی تا 13 جولائی تک ہوں گے، اور اسلام آباد میں جو ہے پہلے راؤنڈ کے ٹیسٹ جو ہیں 16 جولائی تا 22 جولائی تک ہوں گے، اور ان کے رزلٹ کا اعلان، پہلے راؤنڈ کے رزلٹ کا اعلان 31 جولائی تک آئے گا۔ اب ہم دوسرے راؤنڈ کی بات کرتے ہیں سکل ٹیسٹ کے لیے، تو ان کے شیڈول جو ہے وہ ایسے ہیں کہ 11 نومبر تا 18 نومبر تک کراچی میں سکل ٹیسٹ ہوگا، اور 20 نومبر تا 27 نومبر تک اسلام آباد میں سکل ٹیسٹ ہوگا، اور ان کے رزلٹ کا اعلان جو ہے 6 دسمبر 2024 میں کیا جائے گا۔ اب ہم نے اس مرحلے میں 4 چیزوں پر بات کی ہے: قراندازی میں کامیاب ہونے والے امیدواران، پھر کورین زبان کا ٹیسٹ، اس میں کامیاب ہونے والے امیدواران، پھر پیشہ ورانہ صلاحیت کی جانچ پڑتال اور ڈاکومنٹیشن، ان کی جانچ پڑتال، اور چوتھے نمبر پر سکیل ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ سکیل ٹیسٹ میں متعلقہ جو ہے وہ پیشہ اور شعبہ جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان کے ٹوٹلی اوور آل رزلٹ جو ہے فروری سے لے کر دسمبر 2024 تک سارا پروسیس کمپلیٹ ہوگا۔ یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی او ای سی نے اس بات کو باقاعدہ مینشن کیا ہے کہ اگر کوئی امیدواران یہ سارے سٹیپ کمپلیٹ کر لیتا ہے، اس میں سلیکٹ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوریا کا ویزا مل جائے گا، 100% آپ کوریا لازمی طور پر جائیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پچھلے سالوں کی نسبت اس دفعہ یہ چینجنگز آئی ہیں، پہلے صرف ایک ہی فیلڈ ہوتا تھا، اب جو ہے وہ اس میں انہوں نے 4 فیلڈ سلیکٹ کی ہیں۔ مینوفیکچرنگ کا شعبہ ہے، کیونکہ کوریا میں بہت زیادہ فیکٹریز ہیں، مینوفیکچرنگ کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ پہلے صرف ہر سال مینوفیکچرنگ کے شعبے میں ہی جو ہے وہ امیدواران جاتے تھے، اب اس دفعہ جو ہے انہوں نے ایگریکلچر شعبے کا بھی جو ہے وہ اضافہ کیا ہے، لائف سٹاک کے شعبے کا بھی جو ہے وہ اضافہ کیا، فشریز
کہ جو ہے وہ فش فارمنگ کا جو شعبہ ہے اس کا بھی اضافہ کیا، اور اس طرح کنسٹرکشن کا جو ہے اس شعبے کا بھی جو ہے اضافہ کیا ہے۔ تو یہ شعبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپلائی کے طریقہ کار پر جب ہم اپلائی کریں گے اس میں مزید آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سارا جو پروسیس ہے جنوبی کوریا کی جاب کے لیے، اس کی جو ہے وہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے کہ کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو ہے ایج، 18 سال سے 39 سال کے درمیان جو ہے امیدواران اپلائی کر سکتے ہیں، نہ 18 سال سے کم نہ 39 سال سے اوپر والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو امیدوار اپلائی کر رہا ہے وہ پاکستان میں عدالت سے سزا یافتہ نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں اس سے پہلے جنوبی کوریا کا وزٹ کیا ہے یا وہاں پر گئے ہیں تو وہاں پر آپ نے غیر قانونی طور پر سٹے نہ کیا ہو۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں امیدوار کا نام نہ ہو۔ اور میڈیکلی فٹنس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسے امیدواران بالکل بھی کام نہیں کر سکتے، اپلائی نہیں کر سکتے جن کے ہاتھ میں معذوری ہو، پاؤں کی انگلیوں میں معذوری ہو، ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہو، مہرے کا مسئلہ ہو۔ کلر بلائنڈنس والا امیدواران بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ ٹی بی کے مرض میں مبتلا بھی اس درخواست کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اور لاسٹ بات، ایسے افراد جو اس سے پہلے کوریا میں جا کر 5 سال یا اس سے زائد سال کا عرصہ کام کر چکے ہیں وہ بھی دوبارہ ریپیٹڈ اس پروگرام کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اب ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہاؤ ٹو اپلائی دا اپلیکیشن فار دی نارتھ کوریا، ہاؤ ٹو اپلائی دا اپلیکیشن فار دی کوریا جاب۔ اس کے لیے امیدواران کا جو ہے وہ شناختی کارڈ پاکستانی CNIC ہونا ضروری ہے اور کمپیوٹرائزڈ پاسپورٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ساری جو ہے وہ اپلیکیشن آن لائن ہے، 1000 فیس جمع ہوگی، اس کا جو چلان فارم جو ہے وہ جو ہے آن لائن جو ہے وہ سبمٹ کرنا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے اور وہ جو ہے اسے کیسے جو ہے وہ فل آؤٹ کرنا ہے۔ اس میں جو خاص طور پر چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ فارم فل کرتے وقت چاہے وہ نام ہے، شناختی کارڈ نمبر ہے، پاسپورٹ نمبر ہے، ایج ہے یا جو بھی شعبہ آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ ایک ہی دفعہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر جو ہے وہ لکھیں، کیونکہ وہ جو ہے بالکل بھی آخر تک جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ تبدیلی چینجنگز ممکن نہیں ہے۔ قراندازی کے بعد جو لوگ بھی سلیکٹ ہوں گے ان کے لیے جو ہے وہ 4 مقامات جو ہے وہ انہوں نے دیے ہیں، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں اور کوئٹہ میں۔ یہاں پر یہ ٹیکنیکل OEC کے سینٹر ہیں جہاں پر سے آپ فون نمبر کے ساتھ جو ہیں یہ دیکھیں یہ فون نمبر لکھے ہوئے ہیں، ان کے فون نمبر پر فون کر کے معلومات بھی لے سکتے ہیں اور ساری ڈیٹ کے حوالے سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہم ان کی جو ہے وہ OEC کے آفیشیل ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے جو کرنے والا کام ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ جو فارم ہے HBL بینک کا، اگر آپ جو ہے وہ موبائل سے اپنے فیس جمع نہیں کروا رہے تو آپ نے یہ فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے HBL کا۔ تو یہ فارم جو ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، وہاں پر آپ کو مل جائے گا، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، پرنٹ نکلوائیں اور یہ جو تینوں خانے جو ہے آپ نے فل آؤٹ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ڈیٹ لکھیں گے، کس ڈیٹ کو آپ نے فیس جمع کرائی، یہاں پر ڈیٹ آئے گی، یہاں پر مہینہ آئے گا، فروری کا 2 آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے کیپیٹل ورڈز میں، بڑے حروف میں، یہاں پر آپ نے نام لکھنا ہے، یہاں پر بھی لکھنا ہے سیم ایز، یہاں پر بھی لکھنا ہے، یہ تینوں خانے جو ہے وہ سیم ایز فل آؤٹ ہوں گے۔ یہاں پر آپ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور فون نمبر میں خاص طور پر یہ یاد رکھیں کہ فون نمبر اور نیٹ ورک جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے، یعنی اگر 305 کوڈ ہے تو آپ کا نمبر جائز کا ہونا چاہیے، اسی طرح اگر 333 کوڈ ہے تو آپ کا نمبر یو فون پر ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح اگر 345 نمبر ہے تو ٹیلی نار کا ہی یہ نمبر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ ان خانوں میں اپنا جو ہے وہ شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے
اچھی طرح سامنے رکھ کر اس میں بھی شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے، اس میں بھی شناختی کارڈ نمبر۔ اس کے بعد جو ہے یہ اپلیکیشن آف پروسیسنگ فی 1000، یہ نان ریفنڈیبل ہے، یہاں پر آپ کے سگنیچر ہوں گے، کینڈیڈیٹ سگنیچر، یہاں پر بینک کی سٹیمپ لگے گی، یہاں پر بھی آپ کے سگنیچر ہوں گے، یہاں پر بھی آپ کے سگنیچر ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنے کے بعد آپ نے یہ فارم جو ہے تینوں سیم ایز فل آؤٹ کر کے، اور اس کے بعد جو ہے بینک سے آپ کو دو یہ خانے ملیں گے، دو فارم ملیں گے، ایک فارم جو ہے، یہ 3 فارم ہے، ایک فارم جو ہے وہ بینک والے بینک سٹاف جو ہے وہ کاٹ لے گا، 2 آپ کو دے گا، اور ان دونوں پر واپسی یہ رسید وصول کرتے وقت آپ نے اس خانے میں بھی اور اس خانے میں بھی بینک کی سٹیمپ اور سگنیچر ضرور بضرور لگا ہوا دیکھنا ہے، کنفرم کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس پورے فارم کے اوپر کہیں نہ کہیں بینک کا سٹاف آپ کو جو ہے وہ ایک نمبر لکھ کے دے گا، وہ یہاں پہ ہو سکتا ہے، یہاں پر ہو سکتا ہے، یہاں پر ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ پر وہ لکھ سکتے ہیں، وہ 2 ہو سکتا ہے، وہ 4 ہو سکتا ہے، وہ 57 ہو سکتا ہے، وہ 60 ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اگر وہ نہیں لکھا ہوگا تو آپ نے بینک سٹاف سے یہ لازمی طور پر پوچھنا ہے کہ یہ جو آپ نے نمبر لکھا ہے وہ کہاں پر ہے۔ اگر اس نے نمبر نہیں لکھا تو اس سے نمبر لکھوا لیں، کیونکہ یہ رجسٹریشن کرتے وقت یہ نمبر لکھنا لازمی ہے۔ اور چوتھی اس میں اہم بات یہ ہے کہ بینک کا سٹاف جو ہے وہ تیزی میں رائٹنگ کرتا ہے، بہت زیادہ فاسٹ رائٹنگ کرتا ہے، تو جو وہ نمبر لکھتے ہیں وہ ریڈیبل نہیں ہوتا، پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو وہ ریڈیبل ہو تو دین اوکے، یعنی صاف سمجھ آ رہا ہو کہ 6 لکھا ہوا ہے تو دین اوکے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو آپ بینک سٹاف سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا نمبر لکھا ہے، 6 لکھا ہے، 8 لکھا ہے، 5 لکھا ہے، کیا لکھا ہے، کیونکہ آن لائن رجسٹریشن پورٹل کے وقت وہ نمبر جو ہے وہ لازمی طور پر لکھنا ہے۔ یہاں پر یہ جو ہے فیس کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں آن لائن کے لیے۔ یہ دیکھیں جی، اب ہم آگے ہیں پری رجسٹریشن فارم فار امپلائمنٹ ان ساؤتھ کوریا انڈر ای پی ایس ٹاپک 2024۔ اب جو ہے آپ نے فیس جمع کروا دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو آپ کو 2 خانوں کا جو ہے وہ بینک کی طرف سے فارم دیا گیا، اس سے آپ نے سکین کروانا ہے، تصویر موبائل سے تصویر کھینچنے کی کوشش نہیں کرنی، سکین کروانا ہے۔ سکین کروانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس فارم پہ آنا ہے۔ اس فارم کا لنک بھی جو ہے میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر آپ نے نام لکھنا ہے کیپٹل ورڈز میں، پورا جو شناختی کارڈ کے اوپر ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنا فادر نیم لکھنا ہے، وہ والا پورا نیم جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ نے ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈیٹ آف برتھ آپ یہاں پر ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس خانے کو ٹک کر بھی آپ جو ہے وہ اپنا مینشن کر سکتے ہیں، 2000 سے پیچھے چلے جائیں جو بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ڈیٹ آف برتھ اچھی طرح آپ نے لکھنی ہے تسلی کے ساتھ، کنفرمیشن کرنے کے بعد یہ یہاں پر دوبارہ جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے۔ اس کے بعد کیا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، یہاں پر آپ نے یس کرنا۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں تو آپ اپلائی ہی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر آپ نے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، یہاں پر دوبارہ شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹائپ آف دی جاب، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں یہاں پر کتنے فیلڈ ہیں، مینوفیکچرنگ کا فیلڈ ہے، فشنگ کا فیلڈ ہے، کنسٹرکشن کا فیلڈ ہے، ایگریکلچر ہے۔ مینوفیکچرنگ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ کسی فیکٹری میں کام کریں، کیونکہ کوریا میں فیکٹریز بہت ہیں۔ فشنگ کا مطلب ہے کہ آپ کسی جو ہے وہ فش فارم میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ کنسٹرکشن کا مطلب ہے بلڈنگ لائن میں آپ محنت مزدوری والا کام جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایگریکلچر کا مطلب ہے آپ کھیتی باڑی کے کام میں جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں، یہ آپ کا تجربہ ہے۔ اور فارمنگ آف دی اینیمل یعنی بکریاں پالنا، گائیں بھینس، اس طرح کے جانور وغیرہ پالنا، یہ سارا اس کام میں آتا ہے۔ تو ان چاروں کیٹیگریز میں سے وہ والی کیٹیگری آپ نے سلیکٹ کرنی ہے جس کیٹیگری میں آپ کو کام کا تجربہ بھی ہے، کیونکہ یہ جو کوریا کا سسٹم ہے، جب یہ سلیکشن ہوگی تو آپ سے کم از کم 1 سال کا تجربہ مانگیں گے، اور وہ خالی زبانی کلامی نہیں مانگیں گے، باقاعدہ آپ کے 1 سال کے تجربے کے مطابق آپ سے سوال و جواب بھی کیے جائیں گے، تو یہ سوچ سمجھ کر سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ ایگریکلچر کا جو شعبہ سلیکٹ کریں گے تو اس میں مزید آپ کو جو ہے سب کیٹیگری میں بتانا پڑے گا کہ آپ نے لائف سٹاک کا آپ کو تجربہ ہے یا ایگریکلچر کا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے۔ تو یہاں پر موبائل نمبر کے بارے میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ جو آپ کا سم کا کوڈ ہے وہی آپ کا سم کا نیٹ ورک ہونا چاہیے، یہ چیز مد نظر رکھیں۔ یہاں پر آپ نے دوبارہ موبائل کا نمبر لکھنا ہے، یہاں پر آپ نے اپنا جو ہے وہ ضلع یہاں پر آپ نے جو ہے وہ اپنے قریبی سینٹر کا جو ہے وہ شہر کا نام لکھنا ہے، یعنی اسلام آباد آپ کے قریب ہے، راولپنڈی قریب ہے، لاہور قریب ہے، کراچی ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، جو بھی شہر یہ آپ کے قریب ہے اس شہر کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں جی اپلوڈ پیڈ فی چلان، جو 1000 روپیہ آپ نے فیس سے چلان فارم جمع کروایا تھا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ آپ نے سکین کرنا ہے۔ تو سکین کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی جو فائل ہے وہ 200 کے بی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور فارمیٹ 3 قسم کے ہونا چاہیے، اس سے کوئی اور ادر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ آپ اپنے موبائل سے جو ہے وہ اپلوڈ جو ہے وہ کر کے چوز کر کے یہاں پر پریویو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ واضح جو ہے وہ ریڈیبل ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے قراندازی کے لیے آپ کون سا جو ہے وہ سینٹر سلیکٹ کریں گے، اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے او ای سی سی بی ٹی لیب اسلام آباد، یہاں پر جو ہے آفٹر قراندازی کے بعد آپ نے جو ہے وہ 2 سینٹر سلیکٹ کرنے ہیں کہ آپ کس ادارے میں جو ہے کس برانچ میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نیکسٹ پروسیس جو ہے کمپلیٹ کریں گے، اسلام آباد میں یا کراچی میں۔ تو جو آپ کو قریب ہے، جہاں پر آپ کا آنا جانا ہفتے میں ایک بار آدھا ہو سکتا ہے، جو آپ کے قریب ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ڈی سی ملر والا خانہ یہاں کے اوپر ٹک کرنا ہے، اور یہ ساری جو ہے تفصیلات اچھی طرح پڑھ لیں۔ اور اس میں نوٹ میں مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے اوریجنل رسید لگانی ہے، سکین کر کے اپلوڈ کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ پیج نہیں لگانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یا اپنے سبمٹ کا جو ہے وہ بٹن دبا دینا ہے۔ اگر آپ کے ساری چیزیں فل آؤٹ ہوں گی، فارم اوریجنل ہوگا، تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ یہ والی سکرین شو ہو جائے گی۔ تو یہ تھا مکمل آج کی جو ہے وہ جاب کے لیے، کوریا میں جاب کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ کار۔ امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور وقت پر جو ہے وہ اپلائی کریں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمن اسد، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔